أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب خیریت سے ہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک نہیں؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. ایسے ہی رہنا ہے ہم کو. کیا کرنا ہے؟ ایک دوسرے کی سلامتی کے لیے دعا کرنا ہے. ہم ایک دوسرے سے اچھے سے پیش آنا ہے. اور ہماری زندگی آپ لوگ جانتے ہیں، یہ زندگی کیا ہے؟ ایک گاڑی کے جیسے ہے. ٹھیک ہے؟ یہ زندگی ایسے ہی گزر ہوگی، ایسے ہی ہماری زندگی گزرے گی. تو زندگی میں زیادہ ٹینشن، زیادہ ڈپریشن، یہ زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہماری زندگی میں ایسے مشکلات آئیں گے، ایسی پریشانی آئے گی. اس سے کیا کرنا ہے؟ اس کو کنٹرول کرنا ہے، اس کو برداشت کرنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارا اپنی زندگی کو کیا کرنا ہے؟ اچھے سے گزرنے کے لیے اچھے سے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے ہم کو، ہے کہ نہیں؟ اور ہم لوگ پڑھے ہیں کیا ہے؟ الدعاء سلاح المؤمنین، یعنی دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے. تو ہم کو ہمیشہ دعا کرنا چاہیے. دیکھیے آپ لوگ جانتے ہیں، ہمیشہ آپ لوگ ایک بات کو مائنڈ میں رکھیے گا. وہ کیا ہے؟ یعنی ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگ جو چاہتے ہیں یا ہم لوگ جو سوچتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہمارے ساتھ ویسا ہی ہو اور ہمارے ساتھ ویسا ہی ہم کو ملے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے سے پہلے ہمارے اللہ نے ہمارے تقدیر کو لکھ دیا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہونا چاہیے اور جو ہمارے ساتھ ہوگا اس کو پہلے ہی لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. دعا کرنا چاہیے. لیکن دعا کرنے سے کیا ہوتی ہے؟ کبھی کبھی جو تقدیر میں ہوتی ہے، جو اچھی چیز ہے، جو ہماری بری چیز ہوتی ہے، وہ کیا جاتی ہے؟ وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ ٹل جاتی ہے. تو اس سے ہم کو کیا ملتی ہے؟ اچھی چیزیں ملتی ہے. تو اس لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیشہ ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ہر نماز کے بعد، ہر سنن نوافل کے بعد ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنا چاہیے. تو بچوں، آج ہم لوگ، اس سے پہلے ہم لوگ پڑھے تھے، دیکھیے 4 چیپٹر میں ہم لوگ وضو کا بیان پڑھے تھے نا؟ ہم لوگ اس سے پہلے پڑھے تھے وضو کے متعلق، یعنی وضو میں کتنی باتیں فرض ہے، وضو میں کتنی چیزیں سنتیں ہیں. ہم لوگ اس سے پہلے، اس سے آنے والی کلاس میں ہم لوگ پڑھے تھے. آج ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ یعنی اس کے جو باقی حصہ ہے، باقی جو پورشن ہے. ٹھیک ہے؟ یعنی اس میں جو باقی، یعنی ہم لوگ پڑھے تھے وضو سے پہلے ہم کیا کرنا چاہیے؟ نیت کرنا چاہیے. پھر اس کے ساتھ کیا دوسری چیز کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. پھر تیسری چیز کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو گٹوں سمیت دھونا چاہیے. پھر مسواک کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد 5ویں چیز کیا ہے؟ 3 بار کلی کرنا ہے. پھر 6ٹھی بات کیا تھی؟ 3 بار ناک میں پانی چڑھانا ہے. یہ سب باتیں ہم لوگ تفصیلات کے ساتھ ہم لوگ پڑھے تھے، ہے نا؟ ابھی ہم لوگ کیا پڑھیں گے؟ ابھی جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کی جو باقی جو حصہ، یعنی اس میں ٹوٹل کتنی باتیں سنت ہیں؟ ٹوٹل 12 باتیں ہیں. اس میں سے ہم لوگ 7 باتیں پڑھے تھے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد دیکھیے 8ویں چیز کیا ہے؟ دونوں ہاتھ کو کہنوں سمیت دھونا چاہیے. جب ہم وضو کرتے ہیں، دیکھیے سب سے پہلے وضو میں کیا فرض ہے؟ سب سے پہلے چہرہ دھونا. ٹھیک ہے؟ پھر دوسری چیز کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو کہنوں سمیت دھونا، یہ دوسری فرض ہے. تیسرا ہے دونوں پورے سر کو مسح کرنا، یہ تیسری چیز ہے. پھر 4تھی چیز کیا ہے؟ دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا چاہیے. تو اس میں 9ویں چیز جو آتی ہے وہ کیا ہے؟ پورے سر کا، ایک بار پورے سر کا اچھے سے مسح کرنا چاہیے. جب ہم وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے ساتھ ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ دونوں ہاتھوں کو اچھے سے مل لینا ہے. ملنے کے بعد وضو کا مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ دونوں ہاتھوں کو سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ دونوں ہاتھوں سامنے رکھیں گے، ایسے لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ ایسے لے جا کر کے، یہاں سے لے جا کر کے ادھر لے کے جائیں گے. ٹھیک ہے؟ پھر یہاں پہ لانے کے بعد یہ دونوں جو ہماری جو شہادت انگلی دکھ رہی ہے، ان دونوں کو دونوں کانوں میں کیا کریں گے؟ ہم گھمائیں گے. گھمانے کے بعد پھر یہاں سے لے کر کے ہم کیا کرنا ہے؟
دوبارہ پھر یہاں پہ لے کے آنا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہاں سے لے کر کے یہاں تک کر کے چھوڑ دینا ہے. تو اس سے ہمیں کیا ہو جائے گا، مکمل سر ہمارا کیا ہو جائے گا، مسح ہو جائے گا. ویسے تو مسح کرنے سے کیا ہے، صرف چوتھائی سر کا، یعنی سر کو اگر ہم 4 حصوں میں اگر تقسیم کرتے ہیں، اگر 4 حصوں میں بانٹتے ہیں تو ان میں سے کیا ہے، ایک حصہ، یعنی اگر سر کو ہم 4 حصہ کرتے ہیں، ایسا کر کے 4 حصہ کرتے ہیں تو ان میں سے اگر ایک حصہ اگر کیا ہو جائے گا، مسح ہو جاتا ہے تو ایک حصہ ہی کافی ہے وہ فرض ادا ہونے کے لیے. لیکن سنت کو ادا کرنے کے لیے، سنت کے مطابق کو ہم مسح کرنے کے لیے پورے سر کا مسح کرنا پڑے گا. پورے سر کا مسح کرنا افضل ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے دونوں کان کا مسح کرنا، کانوں کا مسح کرنا. تو ہم لوگ میں نے بتایا ابھی، دیکھیے پہلی بات میں جب ہم وضو کریں گے، ہاتھ دھو لیے، ہاتھ دھو لیے، دونوں ہاتھوں کو یہ کر لیے، چہرہ دھو لیے، اس کے بعد سر کا مسح کر لیے، کانوں کا مسح کرنا جنہیں میں بتایا، یعنی شہادت کی انگلی ہے، یہ دونوں انگلی سے کیا کریں گے، دونوں کانوں کو ایسا کر کے کیا کریں گے، ہم ملیں گے. اس کے اوپر جو ہمارا جو بھگا ہوا ہاتھ ہے اس کو ہاتھ کے اوپر پھیریں گے، ٹھیک ہے، ہاتھ کے اوپر کان کے اوپر رکھیں گے، ٹھیک ہے. دونوں ہاتھوں کو کانوں کا بھی مسح کرنا چاہیے. اور جب وضو کرتے ہیں ایک بات دھیان رکھنا چاہیے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو پورے سر کو، پورے یعنی چہرہ کو، یعنی یہاں جو پیشانی دکھ رہی ہے آپ کو، بال اگنے کی جگہ جو دکھ رہی ہے، بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے یہاں کی تھوڑی کی بال تک، ٹھیک ہے، اور ایک کان کی لو سے لے کر کے دوسرے کان کی لو تک، ٹھیک ہے، یعنی دائیں کان یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ کان کی لو سے لے کر کے بائیں کان کی لو تک، اور پیشانی یعنی بال اگنے کی جگہ سے لے کر کے تھوڑی کی بال تک، یہ پورے کے پورے کیا ہے، چہرے کے اندر، چہرے میں شامل ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ہم کو کیا کرنا چاہیے، دونوں کو پورے یعنی چہرے کو اچھے سے دھونا، یعنی دونوں کان کی لو ہے یہاں تک پانی پہنچانا ہے، پھر یہاں سے تھوڑی کی جگہ ہے، یہ پیشانی کی جگہ ہے. آپ بہت لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، یعنی صرف چہرہ دھو لیتے ہیں، یعنی جو ان کا جو رخسار ہے، جو گال ہے، بس اس کو مت پانی پھیرتے ہیں، بلکہ اچھے سے ہم پانی لینا. جب ہم پانی لیتے ہیں، اور جو پہلی بات ہے اس میں، جب ہم پانی لیتے ہیں تو دونوں ہاتھوں میں پانی اچھے سے بھر کر کے، یعنی ایسا پانی لینا تاکہ ایسا جب ماریں گے تو پورے چہرے پہ کیا ہونا چاہیے، وہ پانی پہنچنا چاہیے. ایسا کبھی کبھی کیا ہوگا، کچھ لوگ کم پانی لیتے ہیں، کم پانی لینے سے کیا ہوتا ہے، وہ صحیح سے ہمارے چہرے تک پورا پانی نہیں پہنچ پاتا. اس لیے یہ جو ہمارے دونوں ہاتھ جو چلو ہے، یہ چلو بھر فل پانی لینا ہے اس میں. یہ پانی لینے کے بعد اچھے سے چہرے پہ پھیرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ پانی لے کر کے ہم اچھے سے، اور یہ نہیں کرنا ہم کو چہرے پہ مارنا نہیں ہے، یعنی کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، پانی ایسا مارتے ہیں، پانی لے کر کے ایسا لے کر کے آپ کو ایسا یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہاں سے لے کر کے یہ جگہ سے لے کر پورا یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہے یہ پورے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو یعنی جو داڑھی ہے اس کو بھی کیا کرنا چاہیے، خلال کرنا چاہیے، اس کو بھی پانی پہنچانا چاہیے، ٹھیک ہے. تو دونوں کان کا مسح کرنا یہ بھی ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 11 نمبر پہ دیکھیے، دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت 3 بار دھونا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ ہمارا کیا ہو گیا، یہ دونوں جو ہے، یہ اعضا ہے، یہ کیا ہے، اسے گٹا کہلاتا ہے، یہ کہنی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. پیر یعنی جو ہمارا جو اونچی جو جگہ آتی ہے یہاں پہ پیر کے اندر، وہ کیا ہے، ٹخنا کہلاتا ہے. وہ دونوں پیر کو اچھے سے 3 بار دھونا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اس میں کچھ جو بات بتائے ہیں نیچے دیکھیے، یاد رہے کہ چہرہ دھوتے وقت پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے لے کر کے دوسرے کان کی لو تک دھوئیں، ٹھیک ہے. یعنی میں نے جو بتایا یہ بات اس سے پہلے، یعنی جب ہم چہرہ دھوتے ہیں تو ہم کو یاد رہنا چاہیے، یعنی پیشانی کی جگہ سے لے کر کے تھوڑی کی جگہ تک، پیشانی جہاں سے بال اگتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک کان کی لو سے لے کر کے دوسرے کان کی لو تک کے اچھے سے ہم کو کیا کرنا چاہیے، وضو کرنا چاہیے، اچھے سے ہم کو دھونا چاہیے، اچھے سے ہم کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا، ہمارا جو وضو کا جو مکمل جو حصہ ہے اور مکمل جو سنت طریقہ ہے وہ اس سے مکمل مل جائے گا. اگر کبھی کبھی کچھ لوگ کیا کریں گے، جب پانی مارتے ہیں، جب پانی بہاتے ہیں تو کچھ اعضا چھوٹ جاتی ہے، تو اعضا چھوٹنے سے کیا ہوگا، ہمارا چہرہ صحیح سے نہیں دھویا جائے گا. جب چہرہ صحیح سے نہیں دھویا جائے گا تو ہمارا وضو بھی مکمل نہیں ہوگا. اس لیے ہم کو کیا کرنا ہے، اچھے سے وضو کرتے وقت اچھے سے فل دونوں ہاتھوں کے بھر میں چلو بھر کے اچھے سے پانی لینا ہے. پانی لیتے وقت اچھے سے کیا کرنا ہے، پانی کو ایسے لے کر کے کیا کرنا ہے، بہانا ہے، ٹھیک ہے. اور میں نے جو بتایا، یعنی چہرہ دھوتے وقت ہم کو کیا کرنا چاہیے، یعنی ایک کان کی لو سے لے کر کے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی یعنی جو بال اگنے کی جگہ ہے یہاں سے لے کر کے تھوڑی کی جگہ تک، دونوں کی دونوں جگہ سے کیا کرنا ہے، ہم کو اچھے سے ہم کو پانی کیا کرنا ہے، پھیرنا ہے، اچھے سے پانی بہانا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے اس کے جو نیچے جو چیزیں آتی ہیں
اس میں یعنی ہم نے اب تک جو پڑھا، جو اب تک سیکھا، جو اب تک ہم نے جانا، اس کے متعلق یعنی وضو کے متعلق اس کو کیا کریں گے، ہم لوگ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پڑھیں گے نا سب لوگ؟ تیار ہیں؟ نہیں؟ سب لوگ تیار ہیں؟ تو اس میں دیکھیے سب سے پہلے اس میں کیا ہے، مشق میں کیا آتا ہے، یعنی سب سے پہلے جو ہم نماز میں یا وضو کرنے کے لیے جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں یا جو چیزیں سیکھتے ہیں اس کے متعلق کیا آتا ہے، مشق آتا ہے. اس کے متعلق وہ باتیں ہوتی ہیں، یعنی وضو کے متعلق ہم کو کیا کیا کرنا چاہیے، وضو میں کتنی باتیں سنتیں ہیں، وضو میں کتنی چیزیں فرض ہیں. تو ٹوٹل کیا ہوا، ان شارٹ اس کا ماں حاصل کیا ہوا، وضو میں 4 چیزیں فرض ہے. ٹھیک ہے، پہلا کیا ہے چہرہ دھونا. ٹھیک ہے، سب سے پہلا کیا ہے چہرہ دھونا. پھر دوسری بات کیا ہے، دوسری بات دونوں ہاتھوں کو کہنے سمیت دھونا، یہ دوسرے فرض ہے. پھر تیسرے فرض کیا ہے، پورے سر کا ایک بار مسح کرنا، یہ تیسری فرض ہے. اور چوتھا جو فرض ہے، چوتھی جو چیز ہے وہ کیا ہے، دونوں پاؤں کو ٹخنوں سمیت اچھے سے ایک بار دھونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا مکمل وضو کا طریقہ ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر آنے والی کلاس میں، آنے والے چیپٹر میں ہم کیا پڑھیں گے، یعنی وضو کے متعلق ہمارے جو ہم نے اب تک پڑھا، آپ نے جانا، یعنی وضو میں کیا کیا سنت ہیں اور اس میں کچھ مشق آئیں گے. تو آنے والی کلاس میں ہم کیا کریں گے، اس کے متعلق جتنی ساری باتیں ہیں اور جتنی چیز ہم نے جانا اس کو کیا کریں، ہم ایک مرتبہ پریکٹس کریں گے، ایک مرتبہ دہرائیں گے اس کے متعلق. ٹھیک ہے، آنے والی کلاس میں. ابھی کے لیے کیا کریں گے، ہم اتنے بھی ہمارے سبق کو کیا کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ آنے والے کلاس میں کیا کریں گے، ہمارا جو مشق یعنی جو سوالات ہے، جو جوابات ہے، اس کو ہم مکمل کریں گے. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد یا رب صلی علیہ وسلم.